جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز نیو یارک میں جہاں اس وقت UNGA کا سیشن ہو رہا ہے، دو اہم تقاریر ہوئیں۔ ایک تقریر تو چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کی، اور دوسری تقریر ڈاکٹر جے شنکر جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ نے ایک پورا دنیا کا جو اس وقت ایک ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے ورلڈ آرڈر میں، اس کی بات کی اور کہا کہ ہمیں ملٹی لیٹرلزم کو فروغ دینا چاہیے اور ون ون سچویشنز کریٹ کرنی چاہیے، اور چونکہ ڈائیورس سویلائزیشنز ہیں تو ان سویلائزیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اور کسی بڑے ملک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چھوٹے ملک کو بلی کرے۔ اور جنرلی انہوں نے یہ باتیں کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ ٹریڈ کے حوالے سے پروٹیکشنزم کو فروغ دیا جا رہا ہے مغربی دنیا میں، وہ بھی مناسب نہیں ہے، جو WTO کے لاس کے خلاف ہے، رولز کے خلاف ہے۔ تو اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان جو چین ہے وہ BRI کے تحت کوشش اس کی ہے کہ دنیا کو غربت سے نکالے، اور اس میں تقریباً 149 ممالک اس وقت بھی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ چین نے مختلف معاملات میں، چاہے وہ کووڈ-19 ہو، پینڈیمک، یا انوائرمنٹل ڈیزاسٹرز بھی ہوں، تو وہاں چین ہمیشہ پیش رہا ہے، اور دنیا میں اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہو یا UN پیس کیپنگ آپریشنز ہوں، وہ اس میں پیش رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو چین کے ایک ہیں گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو اور گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، اس کی بات بھی کی، اور پروجیکٹ کیا چین کو کہ چین ایک اب ایمرجنگ پاور ہے، اور چین کی کوشش یہ ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل لاس اور جو UN چارٹر ہے، UN ڈکلیریشن فار ہیومن رائٹس ہے، ان کو جو ہے اس کے تحت جو ہے اپنی فارن پالیسی کو کنڈکٹ کرے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہیومن رائٹس کو بھی پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، بغیر کسی ملک کا نام لیے انہوں نے ساری باتیں کہیں۔ یوکرین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کانفلکٹ کو پیسفلی ریزالو ہونا چاہیے۔ فلسطین کا بھی انہوں نے ذکر کیا، فلسطین کے حوالے سے ٹو اسٹیٹ سلوشن جو ہے اس کی بات کی کہ فلسطینیوں کا ان کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور پھر افغانستان کے بارے میں ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو افغانستان کے فنڈز فریز کیے ہوئے ہیں ان کو ریلیز ہونا چاہیے، تاکہ جو اس وقت ہیومینیٹیرین ایک کرائسس چل رہا ہے افغانستان میں، حکومت جو بھی ہے وہاں اس پہ کام کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو فروزن فنڈز ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا تائیوان کا، اور تائیوان کے معاملے میں بڑی انہوں نے کلیئر پوزیشن لی، بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی کہ کسی نے بھی تائیوان کی اگر جو پالیسی ہے اس وقت 181 ممالک جو ہیں وہ ون چائنا پالیسی بھی بات کرتے ہیں، اس پہ قائم ہیں، لیکن اگر کسی نے تائیوان کو سیپریٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کی انڈیپینڈنس کی بات کی تو پھر وہ کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں رکھیں گے، کوئی قدم اٹھانے سے چائنا ریلکٹنٹ نہیں ہوگا کہ وہ میک شور کرے کہ تائیوان جو ہے وہ چین کا حصہ ہے اور حصہ رہے گا۔ تو کسی کو اس بارے میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اور چین بہرحال کوشش یہی کرے گا اس کو کہ جو یونیفیکیشن ہے وہ پرامن طریقے سے ہو۔ تو یہ تمام باتیں کی، میرے لیے دو باتیں بڑی اہم تھیں۔ میرا خیال تھا کہ چین کے وزیر خارجہ اپنی تقریر میں پاکستان میں جو سیلاب آیا اس کے حوالے سے بھی کوئی بات کریں گے، اور دنیا کو کہیں گے کہ پاکستان کی سپورٹ کریں، اور خاص طور پہ UN سیکرٹری جنرل کی جو اپیل ہے 160 ملین کی، اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں۔ لیکن گو کہ چین کے وزیر خارجہ نے کلائمیٹ چینج کی تو بات کی، انوائرمنٹ اور اس وغیرہ ساری یہ باتیں ہوئیں، لیکن انہوں نے سیلاب کا ذکر نہیں کیا پاکستان میں، اور نہ ہی جس طرح میں نے کہا کہ UN سیکرٹری جنرل کی جو اپیل ہے اس کی بات ہوئی، نہ ہی کشمیر کا ذکر ہوا۔ چلیے کشمیر کا تو انہوں نے پہلے بھی کبھی شاید ذکر نہیں کیا، 2019 کی تقریر میں شاید ذکر تھا کہیں ایک اینوڈائن قسم کا، لیکن اس میں تو سیلاب کا بھی ذکر نہیں، تو مجھے یہ ذرا تھوڑا سا آڈ لگا، اور اس لیے بھی آڈ لگا کہ 15-16
ستمبر کو سمرقند میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ بھی تھی، جہاں ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی تھی صدر شی جن پنگ سے. تو مجھے تھا اس بات پہ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ چینی جو فارن منسٹر ہیں وہ اس کا ذکر ضرور کریں گے، لیکن بہرحال یہ نہیں ہوا، اور ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیوں نہیں ہوا. دوسری طرف ڈاکٹر جے شنکر نے بھی اپنی تقریر میں ایک نقشہ کھینچا اور کہا کہ بھارت ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، لیکن ہم 25 سال کے عرصے میں ڈیولپڈ کنٹریز کی صف میں شامل ہو جائیں گے. پھر انہوں نے بھی وہی باتیں کی کہ کس طرح پینڈیمک میں ہم نے جو ہے کووڈ-19 میں کس طرح ویکسینز پہنچائیں دنیا بھر میں، اور پھر خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا افغانستان کے حوالے سے کہ کس طرح ہم نے وہاں پہ 50 میٹرک ٹن گندم کی ہم نے اسسٹنس کا اعلان کیا. سری لنکا کو جب ان کا دیوالیہ ہوا تو ہم نے $3.8 بلین کی ایڈ ان کو دی، اور میانمار کے حوالے سے بھی انہوں نے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بات کی. تو یہ ان کا جو ہے تقریر میں، اور اس طرح میں نے پہلے بھی 2-3 ہفتے پہلے کہا تھا کہ جے شنکر جو ہیں اپنی تقریر میں نہ تو پاکستان کا ذکر کریں گے اور نہ کشمیر کا. تو انہوں نے سیلاب کلائمیٹ چینج کی تو بات انہوں نے بھی کی، لیکن پاکستان میں جو سیلاب آیا اس کی بات نہیں کی، اور نہ ہی پاکستان کا نام لے کر دہشت گردی کے حوالے سے بات کی. انہوں نے یہ ضرور کہا کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، لیکن پاکستان کا نام نہیں لیا. تو اپنی 17-16 منٹ کی تقریر میں جے شنکر صاحب نے چائنا کو انڈائریکٹلی کرٹیسائز بھی کیا کہ چائنا ٹیکنیکل ہولڈ لگا دیتا ہے جب ہم کسی دہشت گردوں کو 1267 کمیٹی میں ڈیزگنیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انجسٹیفائڈ طریقے سے ہولڈ لگ جاتا ہے، ٹیکنیکل ہولڈ چائنا کی جانب سے. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ اس وقت بھارت جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی جو ہے اس کا 1 سال کے لیے چیئر ہے، کیونکہ UN سیکیورٹی کونسل کا ممبر بھی ہے. تو وہ اب 2 میٹنگز انہوں نے کہا کہ ہم کروائیں گے، ایک ممبئی میں اور ایک نیو دہلی میں. تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی جو UN کے سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہیں وہ اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں. میرا اپنا خیال یہی ہے کہ شاید جو ممبئی میں میٹنگ ہو وہ 26 نومبر کو کریں گے. وہ ممبئی اٹیک جو ہوا تھا اس سے اس کی ٹائمنگ اس طرح کریں گے تاکہ اس کے ساتھ کوئنسائڈ کرے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کس طرح ہم اس کی اینیورسری بھی منا رہے ہیں اور اس بات کا اعادہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جے شنکر صاحب نے یوکرین کی بات بھی کی، لیکن یہی کہا کہ اس کو پیسفلی اس معاملے کو حل ہونا چاہیے. پھر UN سیکیورٹی کونسل کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایناکرونسٹک قسم کا اسٹرکچر ہے، اور پھر یہ کہا کہ جی بہت سے ممالک نے بھارت کا ذکر بھی کیا ہے اپنی تقاریر میں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارت کو ایک جو ہے دنیا اس کے رول کو ایکنالج کرنے لگی ہے. تو اس لیے جو ہے بھارت کو UN سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بنانا چاہیے، اور جو ٹیکٹیکل پروسیجرل جو ٹیکٹکس ہیں یہ سارا معاملہ اس کی نظر نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے بھارت کا نقطہ نظر پیش کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بھارت جو ہے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے دنیا میں، اور وہ کر رہا ہے پہلے سے، اور ہمیں جو ہے ایسے حالات پیدا کرنے ہیں جہاں پہ خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ریجن میں ہمیں جو ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور دنیا بھر میں ایک بھارت کا ایک لیڈنگ رول ہے جس کو ایکنالج کرنا چاہیے. تو میری ایکسپیکٹیشن کے مطابق جس طرح میں نے پہلے کہا انہوں نے پاکستان کا ذکر، کیونکہ وہ پاکستان کا ذکر اور کشمیر کا تو خیر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہی نہیں تھے، لیکن پاکستان کا ذکر انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ آپ ڈی ہائفنیٹ اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تو بہت پیچھے رہ گیا ہے، ہم بہت آگے نکل گئے ہیں. تو اس لیے پاکستان کا ذکر کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. تو یہ 2 تقاریر تھیں. میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ چیدہ جو پوائنٹس ہیں تقاریر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اللہ حافظ.